سود کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے جو سود لیتے ہیں۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، سود لینا، دینا، لینے والا، دینے والا، اس کا گواہ بننے والا، لکھنے والا، لکھوانے والا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے کئی لوگوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ لعنت کا میننگ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ ہر چیز میں ہمیں جب تک اللہ کی رحمت نہ ڈھانپے دنیا کے معاملات نہیں حل ہوتے، اور آخرت میں بھی یہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جنگ اللہ اور رسول کے ساتھ تیار ہو جاؤ، یہ اللہ نے فرمایا۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں لحاظ کوئی نہیں ہوتا کسی کا بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ آج بھی وہی ہے، جب اس نے یہ قانون نازل کیا اس وقت بھی وہی اللہ تھا۔ اس کو پتہ تھا یورپ، امریکہ، انگلینڈ، فلاں فلاں ملک میں یہ مسائل ہوں گے۔ اس نے کیا فرمایا کہ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے، تباہ کرتا ہے، اس کو نیست و نابود کرتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ رک جاؤ، سود جو جتنا رہ گیا ہے وہیں سے رک جاؤ، توبہ کر لو، ٹھیک ہے جی۔ جہاں ہے ادھر ہی چھوڑ دیں، ہاں اپنی اصل رقم لینے کے آپ حقدار ہیں، ٹھیک ہے۔ سود جتنا ہے اتنا ادھر ہی چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، مفہوم ہے قرآن اور حدیث میں۔ فرمایا کہ سود کے کئی درجے ہیں، سب سے کم درجے کا گناہ سود کا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا، یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ سب سے کم درجے کا یہ گناہ ہے، زیادہ درجات تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ ہماری جو جادو جنات کی یہ فیلڈ ہے، اس میں ہم بہت سارے مریضوں کو دیکھتے ہیں، پڑھائیاں کر کر کے تھک جاتے ہیں جی، پڑھائیاں وہ کر کر کے 4 بار سورہ بقرہ گھر میں پڑھ رہے ہیں، چل رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا معاملہ۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں نہیں بتانا چاہتا، ایک پیشنٹ آیا، اس کے اللہ رحم کرے، راز ہے میں نہیں بتانا چاہ رہا، بہت عجیب حالت تھی، ٹھیک ہے۔ جب اس کی ریسرچ کی گئی اس نے تسلیم کیا کہ ہاں سود پر لین دین کیا ہوا تھا۔ تو سود سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔